السلام علیکم ناظرین۔ جاپان کا شہر ٹوکیو آج کل ایمانداری میں ساری دنیا میں آگے ہیں، اور جاپانی اقوام دنیا میں نمبر 1 کیسے ہیں؟ یہ 10 حقائق آپ کو یہ وجہ بتائیں گے۔ یہ حقائق ہے تو دیکھنے میں بالکل معمولی سے، اور کوئی بھی اس پر عمل کر کے اپنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن سب لوگ ان پر عمل کرتے نہیں۔ تو تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، ان پوائنٹس کو نوٹ کیجیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایسا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے، جس سے بچپن سے ہی بچوں کے اندر اخلاقیات کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ان کلاس میں کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، نہ کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن پیدا کرنا اور روایتی تعلیم دینا۔ حالانکہ جاپانی قوم دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار کی جاتی ہے، مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے خادم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ماں باپ بچوں اور گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر 15 منٹ کے لیے اپنے اسکول کی جھاڑ بوجھ اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور اس مشق کا مقصد انہی اخلاقی طور پر متوازن بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے۔ جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی اسکول ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں کھانے پینے کے بعد اس سے دانت صاف کروائے جاتے ہیں۔ اپنے بچپن سے ہی ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے۔ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہیلتھ انجینئر، اور اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں 5,000 سے 8,000 کے درمیان ہوتی ہے، اور اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں۔ اسکولوں میں مینجمنٹ اور اساتذہ کے لیے کھانا اسکول ہی فراہم کرتا ہے، اور سب کے لیے ایک جیسا کھانا ہوتا ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ اور مینجمنٹ کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اسٹوڈنٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے جاپان کا مستقبل ہیں، اور ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے۔ جاپان میں اگر آپ کسی دعوت یا بوفے ڈنر پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق ہی کھانا ڈالتے ہیں، اور پلیٹوں میں کھانا چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں۔ شادی بیاہ پر آپ دیکھ لیں کہ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ جس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے۔ دوستو، جاپان میں گاڑیوں کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر اور کھانا کھانے کے دوران موبائل کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جاپان میں سائلنٹ بورڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے فون اخلاق پر لگا ہوا ہے۔ جاپانی وقت کی قدردان ہوتے ہیں، اور منٹس اور سیکنڈز کی بھی قیمت جانتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ضروری بات کہ جاپانی امیر نہیں ہے۔ دنیا کے 100 امیر لوگوں میں سے ایک بھی جاپانی نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی بہت سمپل ہے، اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹیلی فون سائلنٹ موڈ کو جاپان میں منیر موڈ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بائک میں سائلنسر بھی منہ پر لگوایا جاتا ہے تاکہ مزید شور پیدا کیا جا سکے۔ دوستو، اگر آپ بھی آج کے دور میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اگنور مت کیجیے گا اور ان پوائنٹس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔